الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو۔ آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نحو اردو حصہ نظم میں برسات کی بہاریں، تشریح، مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں نظم کی برسات کی بہاریں۔ نذیر اکبر آبادی اس کے مصنف ہیں، اس کے شاعر ہیں، جس کی تاریخ پیدائش 1835 اور تاریخ وفات 1830۔ تو مرکزی خیال، اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے برسات کی خوبصورتی اور اس سے پیدا ہونے والی رونق کا منظر بیان کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بارش کی پہلی بوند کا زمین پر پڑنے کے ساتھ ہی پورا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ بے جان زمین میں جان آ جاتی ہے، بلکہ تمام ذی ارواح چیزوں یعنی ذروح جو ہے چیزوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خلاصہ نظم، اس نظم کا خلاصہ کیا ہے، اب اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے مرکزی خیال، پھر خلاصہ اور اس کے بعد ہم تشریحات پڑھیں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ برسات کے آتے ہی کھیت اور باغات لہلہانے لگتے ہیں اور ہر طرف رونق پھیل جاتی ہے۔ بارش برسنے کے ساتھ ہی جنگلات، پودے وغیرہ سنور جاتے ہیں، سنور جانا خوبصورت ہو جانا، اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ بارش کے ساتھ ہی پوری کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام پرندے اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ زمین کا پھسلن ہو جانا کہ پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی پھسلن کی وجہ سے لوگ اٹھتے بیٹھتے، گرتے پڑتے چلتے بھی ہیں، اور یہی برسات کی خوشی اور رونق ہے۔ تو اس کے بعد ہم تشریح پڑھیں گے۔ ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، اور انہی چیزوں سے آپ نے ایگزام کی امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ بند نمبر 1، اس ہوا میں کیا کیا، برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھاٹ کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی سیکھیں گے اس بند کے، پھر نثر، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریح۔ برسات بارش کا موسم، سبزہ شادابی، جمجماہٹ بارش کے گرنے کی آواز، لہلہاہٹ لہرانا، باغات باغ کی جمع سالم، چمن گلشن باغ، قطرات قطرہ کی جمع سالم، تماشے بوند، تماشے نظارے خوشی، کیا کیا مچی ہے شور و غل ہونا، یاروں دوستوں، گات کمین گاہ، کیا کیا مچی ہے شور و غل ہونا، چرچا ہونا۔ تشریح، بہاوالہ شاعر، یہ بند نذیر اکبر آبادی کے نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا نہ صرف کھیتوں کو لہلاتی ہے
بلکہ اس کے برسنے سے ہر طرف رونق اور چہل پہل پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برسنے اور قطروں کی دل فریب آواز سے فضا اور ماحول مسحور کن بن جاتا ہے۔ کھیت، باغ اور کھلیان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا ساماں باندھا ہوا ہے۔ بند نمبر 2، جنگل سب اپنے تن پہ ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نعرے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تن، جسم، الفاظ معنی: سج جانا، نکھرنا، خوبصورت ہونا، جھاڑ بوٹے پودے جھاڑیاں، گرجنا گرج، اس میں سود، بادل کی آواز یعنی جاندار یا بے جان کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ گرامر کے لحاظ سے اس کو اس میں سود کہا جاتا ہے۔ دج جانا، انداز بدلنا، نعرے ڈول، نوبت طبل۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ بند نظیر اکبر الہٰبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی جنگلات سرسبز ہو گئے ہیں، نئے نئے پودے اور جھاڑیاں نکل آئیں، ہر طرف بادلوں کی گرج چمک اللہ تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی کے ڈول بجا رہے ہیں۔ دوستو، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا ساماں باندھا ہوا ہے۔ بند نمبر 3، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ الفاظ معنی: یا حرف ندا اور اس سے جو مرکب بنتا ہے، ان حرف ندا منادی اور منادا سے اس کو مرکب ندائیہ کہتے ہیں۔ یا حرف ندا: اب رب پالنے والا، قدرت شان طاقت، آن گھڑی لمحہ، مست ہونا لطف اندوز ہونا مسرور ہونا، سبحان پاکی بیان کرنا، تتر کی پکار آواز، سبحان تیری قدرت، اس میں سن۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ بند نظیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، برسات تیری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دوران آسمان پل پل رنگ بدلتا رہتا ہے اور ہر ذی روح موج مستی میں آ جاتا ہے۔ انسان، چرند پرند سب اپنی اپنی زبان میں تیری ثنا خوانی کرتے ہیں، جیسے کہ تیتر اے اللہ تو پاک ہے کا ورد کرتا رہتا ہے۔ دوستوں، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا سماں ہے۔ بند نمبر 4، بیے بٹھیرے قمری پکارے کوکوں، پی پی کرے پپیہا بگلے پکارے تو، کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا فقیروں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بیے بٹھیر کی آواز، اس میں سود، کوکو قمری کی آواز، اس میں سود، پی پی پپیہا کی آواز، اس میں سود، تو بگلے کی آواز، اس میں سود، حق حق ہدہد کی آواز، اس میں سود، ہوں فاختوں کی آواز، اس میں سود۔ رٹ لگانا، تکرار کرنا، دہرانا، بار بار پڑھنا۔ پنکھ، پر، فقیروں پرندے۔ تشریح بحوالہ شاعر:
یہ بند نظیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ برسات کی خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے، بارش ہوتے ہی تمام پرندے جیسے بٹیر، قمری، پپیہا، بگلے، ہدہد، فاختے اور پکیروں اور تمام پرندے اپنی اپنی زبان اور بولی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ دوستوں، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا ساماں ہے۔ بند نمبر 5، کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمیں پھسلنی، مشکل ہوتی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تھاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ الفاظ معنی: کیچڑ دلدل، جا جگہ، پھسلنی چکنی جگہ، مشکل کٹھن، پھسلا گرا، پگڑی دستار، سنبھلنی روک لینا تھام لینا قبضہ کر لینا، وہاں، تاب طاقت مہلت۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ بند نظیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بارش ہوتے ہی کیچڑ سے ساری زمین پھسلن بن جاتی ہے، جس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان حالات میں ایک بار پیر پھسل جائے تو اپنے ساتھ پگڑی کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یاروں، دوستوں، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا ساماں ہے۔ بند نمبر 6، یہ آخری بند ہے اس نظم کا۔ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا، کیچڑ میں منہ گیا پھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ الفاظ میں: کپڑے، پوشاک، لباس، دلدل کیچڑ، معطر ہونا، خوشبودار ہونا، آن وقت گھڑی لمحہ اکثر زیادہ تر، سینکڑوں صفت عددی غیر معین۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ بند نظیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں بارش کی وجہ سے پوری زمین دلدل بن گئی ہے، اس وجہ سے جس کا پاؤں ایک بار پھسل جاتا ہے اس کے کپڑے کیچڑ سے معطر ہو جاتے ہیں، لت پت ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں کیچڑ سے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں پھسل کر منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ دوستوں، برسات سے ہر طرف رونقیں پھیل گئی ہیں اور ہر طرف خوشی کا ساماں ہے۔ تو آج یہ تھا جماعت نحم اردو حصہ نظم میں برسات کی بہاریں کی تشریح۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اسی سبق کے مشقی سوالات وہ حل کر کے دکھائیں گے، آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد آخری نظم جو ہے طول اسلام، اس کی جو ہے وہ تشریح، مرکز خیال اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خلاصہ، پھر مشقی سوالات، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر حصہ غزل کی ابتدا کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کریے گا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔